خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں فادرز ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم تمام فادرز کو تہ دل سے ہیپی فادرز ڈے کہتے ہیں۔ ہیلتھی فیملیز میک ہیلتھی چرچز، ہیلتھی چرچز میک ہیلتھی کمیونٹیز اینڈ ہیلتھی کمیونٹیز میک ہیلتھی نیشنز۔ مضبوط خاندان کی تشکیل کے لیے باپ کے کردار سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آج ہم اس موضوع کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اور بھائی، فادرز ڈے پر جب میں اپنے بزرگ باپ کو یاد کرتا ہوں تو پورے گھرانے یعنی دادا، نانا، تایا، چچا، ماموں اور سارے کزنز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک مضبوط خاندان، سب کی عزت و ناموس ایک، اور جینا مرنا خوشی غمی ایک۔ خاندان کی صحت کے لیے روحانی، جسمانی اور معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تخلیق کے وقت خدا نے آدم اور تمام جانداروں کو اسی اصول کے تحت برکت دی: بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم خدا کے لیپالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسیوں 5 باب پہلی آیت میں پولس رسول ہمیں خدا کے فرزند جانتے ہوئے لکھتا ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، جبکہ پہلا کرنتھیوں 11واں باب پہلی آیت میں تلقین کرتا ہے تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں۔ اس لیے کہ عبرانیوں پہلا باب تیسری آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح ان دیکھے خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ اسی لیے مسیح کی مانند بننا خدا کے اس امیج کو اپنانا ہے جو اس نے آدم کی تخلیق کے وقت اسے دیا تھا۔ یہاں ایک باپ کے رول کو اس دنیا میں مسیح کی 3 فولڈ منسٹری اور خدا کی بادشاہت کی مناسبت سے پیغمبر، کاہن اور بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سلیم بھائی، آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ پرانے عہد نامے میں پیغمبر اور کاہن دونوں خدا اور انسان کے درمیان میڈیٹر ہوتے تھے۔ پیغمبر خدا کی آواز قوم تک پہنچاتا تھا، جبکہ کاہن قوم کی مناجات اور قربانیاں خدا کے حضور لاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا مجسم کلام اور ہمارا سردار کاہن ہے، جو اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ خاندان کا کاہن ہوتے ہوئے باپ خاندان کے گناہوں کے لیے کفارہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اپنی بیوی اور اولاد کے لیے دعا ضرور کر سکتا ہے۔ اسی طرح یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ خاندان کا پیغمبر ہوتے ہوئے باپ کا اولین فرض ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام اور حکموں کی تعلیم سے اپنے گھرانے کو روشناس کرائے۔ دیگر اقوام کے برعکس اسرائیل میں بادشاہ خود مختار نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کے احکام اور انصاف کو قوم پر لاگو کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا چرواہا بھی بن کر آیا۔ اس لحاظ سے مسیحی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح بڑی حلیمی سے اپنے گھرانے کی پروٹیکشن اور پروویژن کے ساتھ خاندان میں انصاف اور امن بھی قائم کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے باپ، ہم جو ہسبینڈز اینڈ فادر ہیں، تیرا شکر کرتے ہوئے منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے اور اپنے بیٹے یسوع جیسا مزاج دے، تاکہ اپنے خاندان میں گاڈ اورڈین 3 فولڈ آفس کو پہچانیں اور خاندان کی لیڈرشپ محبت کے ساتھ ساتھ تیرے کلام کی روشنی میں تیرے خوف کے تابع رہ کر کریں۔ آمین۔ معزز ناظرین، اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔